تعالیٰ کی 99 صفات ہیں جو اپنی ذات میں ہر انسان کو متاثر کرتی ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ان صفات کی جھلک اپنانے کو کامیابی اور خوشی کا باعث سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا کی ایک صفت ہے طاقت والا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ طاقتور ہونے کو بے حد پسند کرتا ہے اور اس کی طلب کرتا ہے۔ اس کی صفات میں شامل ہیں رحم دل ہونا یا غضب والا ہونا۔ خدا بے شک غضب والا ہے، لیکن اس کا یہ اختیار ایک کنٹرولڈ شکل میں ہے جو ظلم سے پاک ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، جبکہ انسان اپنے غضب کے ساتھ ظلم کو شامل کر کے فتنے کا پہاڑ برپا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اس نے اپنا اثر اس کے اندر ڈالا، جس کی بنیاد پر انسان میں عقل، فہم اور شعور پیدا ہوا، جو سیدھا سیدھا اس کی ذات سے ہمیں ملا۔ غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ خدا نے اپنی روح پھونکنے کے بعد ہی فرشتوں اور جنات کو سجدے کا حکم دیا، اور جب سوال اٹھایا گیا تو اس کی برتری کا ثبوت دینے کے لیے آدم علیہ السلام کے علم کا نمونہ پیش کیا۔ انسان کے اندر خدا کا ریفلیکشن غیر معمولی ہے، لیکن قدرت کے نظام میں ریفلیکشن کا عمل یونیک نہیں ہے، یہ کئی جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ شیشے یا پانی میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور روشنی کے ریفلیکشن میں، اور ماڈرن الفاظ میں اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو جاننے کی غرض سے خود کو سامنے رکھ کر اپنی ذات پر ریفلیکٹ کرنے کو بھی ریفلیکشن کہا جاتا ہے۔ یہی عکاسی دنیا کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی اونچائیوں تک ہر چیز میں آربٹس کی شکل میں ایک دوسرے کا طواف کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ ایک ایٹم کے اندر نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز کا آربٹ۔ اگر اب ہم اپنے تصور میں زوم آؤٹ کریں تو کعبہ کے گرد انسانوں کا آربٹ یعنی طواف۔ مزید زوم آؤٹ کریں تو زمینوں کے گرد ان کے چاند کا آربٹ، سورج کے گرد زمین اور سیاروں کا آربٹ، اور باقی گیلیکسیز میں موجود آربٹس اپنی جگہ۔ اس کے علاوہ وہ آربٹس جو انسان اپنی یا کسی اور کی ذات، آئیڈیالوجیز یا ضروریات کے گرد گھوم کر بناتا ہے۔ اور آخر میں بیت المعمور جو خانہ کعبہ کے اوپر پہلے آسمان پر فرشتوں کے طواف کا مقام ہے، وہ بھی ایک آربٹ ہے۔ یہ سب مل کر آربٹس ود ان آربٹس کا ایک منظر پیش کرتے ہیں۔ اب ایک پل کے لیے زمین و آسمان کے ایٹمز کے اندر کے مائکرو آربٹس سے لے کر کائنات کے میکرو آربٹس کو تصور کریں، اور کچھ جلال کے لیے اس منظر کے ساتھ ایک بھاری بھرکم وائبریشن کی آواز کو بھی جوڑتے ہیں جو حقیقتاً موجود بھی ہیں۔ اور ذرا سوچیں کہ خدا کی محض ایک قدرت کے سامنے ہم اپنی زندگیوں میں جن مسئلوں میں الجھ چکے ہیں وہ کس قدر معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر مائکرو حیثیت رکھنے والی چیز اسی سے ملتی ہوئی کسی میکرو دنیا کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک آنکھ کی ہیلکس نیبولا سے مشابت، برین سیلز کی کاسمک ویب سے مشابت۔ برین کا یہ پروسیس وہ نیورل نیٹ ورک ہے جو لگاتار معلومات بھیجتا اور لیتا ہے۔ یہاں سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ فزیکل مشابت ہونے کے ساتھ ساتھ کیا یونیورس کے کاسمک ویب میں بھی معلومات کے آنے اور جانے کا سلسلہ موجود ہے؟ فرشتوں کا آسمان سے پیغام لانا، شیاطین کا آسمان سے معلومات چوری کرنے کی کوشش کرنا، انسان کا خدا کو پکارنا، دعا کرنا، اس کے احکامات اترنا اور اس کو ہر طرح کی معلومات ہونا کیونکہ وہ العلیم ہے، ممکن ہے کہ یہ سب اسی مشابت کا حصہ ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں۔ سیل کی پیدائش کی ستارے کے موت کے ساتھ مشابت، ڈبل ہیلکس نیبولا کی ڈی این اے سے مشابت، انسانی وین نیٹ ورک کی زمین اور سیاروں کے ریور نیٹ ورک سے مشابت۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ کائنات اور انسانی دماغ ایک جیسے ہیں لیکن ایک مختلف اسکیل پر۔ تو کیا میکرو دنیا کو سمجھنے کے لیے مائکرو دنیا کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ کیا مائکرو دنیا میں ہونے والی قدرت میکرو دنیا کا ایک عکس ہے؟ کیا حقیقی دنیا کو سمجھنے کے لیے اپنی دنیا کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ خدا آسمان اور زمین کی قدرت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے
اپنی قدرت کی طرف توجہ دینے والے لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اس کنیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کو سمجھنے کے لیے کیا انسان کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ مشہور قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ہم سب نے ہی سنا ہوگا، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ خدا کی غفلت اور انسان کی اپنی ذات سے غفلت میں ایک ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خدا کی شناخت کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنی شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم انہیں اپنی جسمانی آفاقی عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ اسی طرح کئی جگہ پر خدا نے باہر کی میکرو دنیا اور اندر کی مائکرو دنیا کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے۔ مشہور فلسفر پلاٹو، جس کو فادر آف ویسٹرن فلسفی بھی کہا جاتا ہے، کا کہنا ہے کہ ہم ایک حقیقی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ حقیقی دنیا کے عکس میں رہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے ایک ایلیگری آف دا کیو پیش کیا، جس کے مطابق انسان اپنی حقیقت کا ایک عکس دیوار پر دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ عکس ہی تمام حقیقت ہے۔ اس دیوار پر پڑنے والی نچلے ڈائمنشن کی دنیا کا تماشا اس کو اپنی وسیع ڈائمنشن کی دنیا میں جھانکنے نہیں دیتا۔ ان سب باتوں کو مزید سمجھنے اور کریدنے کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جاری رکھیں گے۔